جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مریم نواز شریف کی واپسی ہے۔ وہ آج سپیر پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ مسلم لیگ کا سیکنڈ ترپ کا پتہ، مری مکی مرحومہ مغفورہ جو مسلم لیگ ہے، اس وقت مایوسی میں ڈوبی مسلم لیگ ہے، اور جس کو عمران خان نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس میں جان پھونکنے کے لیے مریم نواز اب مشن امپاسبل شروع کریں گی آج سے۔ آپ کو پتہ ہے مریم نواز ادھر ہی تھی، نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے علاج کے لیے بہانے، اور پھر وہ وہاں تھے، مریم نواز یہاں تھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہی پی ڈی ایم کی حکومت آئی، عمران خان ہٹے، ان ایون فیلڈ میں ان کو ریلیف ملا، وہ بری ہوئیں، انہوں نے پاسپورٹ لیا واپس، اور پھر لندن چلی گئی۔ وہاں وہ 2.5-3 سال بعد والد صاحب سے ملی، نواز شریف صاحب سے، وہاں وہ کافی عرصہ رہیں، پھر یورپ کی سیر پہ بھی گئیں، پھر جنیوا بھی گئیں جہاں ان کی سرجری ہوئی، اور پھر نواز شریف صاحب کے حکم پر شہباز شریف جو مسلم لیگ کے صدر ہیں، انہوں نے اپنے خصوصی، یعنی نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے مریم نواز کو چیف آرگنائزر بنا دیا پارٹی کا، اور سینئر نائب صدر بنا دیا۔ وہ ان کو صدر ہی بنانا تھا، لیکن پارٹی کے آئین میں ہے کہ جو صدر بنے گا وہ پہلے سینئر نائب صدر ہوگا، تو لہٰذا انہیں سینئر نائب صدر بنا دیا گیا، چیف آرگنائزر بنا دیا گیا، پارٹی کی تنظیمیں نو وہی کریں گی۔ مطلب اب پوری پارٹی مسلم لیگ نون جو ہے وہ مریم نواز کے انڈر ہوگی، اور باقی سارے جو ہیں جمہورے ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب اور سے لے کر پرویز رشید صاحب تک، پرویز رشید صاحب سے لے کر رانا تنویر اور خواجہ آصف صاحب تک، خواجہ آصف صاحب سے لے کر شہباز شریف صاحب تک، شہباز شریف صاحب سے لے کر رانا صاحب تک، سب کے سب مریم کے انڈر کام کریں گے۔ تو مریم نواز اب واپس جو مشن امپاسبل ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو جو مسائل ہیں، جو پرابلم ہے، جو وہ کسی کام کی نہیں رہی، نہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کام جوگا نہ رہنا، تو مسلم لیگ نون کسی کم جوگی نہیں رہی، اس کو انہوں نے ریوائیو کرنا ہے، پارٹی کو دوبارہ بنانا ہے، اور نواز شریف صاحب اس کے بعد نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی۔ تو مریم نواز کی واپسی ہو رہی ہے، بڑی مسلم لیگ نون آج کل استقبال کی تیاریاں کر رہی ہے کہ ایئرپورٹ پر لینے جائیں گے۔ میری بھی چند تجاویز ہیں کہ بڑا خوشی کا موقع ہے، بڑا وہ تاریخی، میرے خیال سے کوئی جنگ جیت کے آئی ہیں، جہاد سے واپس آ رہی ہیں خیر سے، اور میرے خیال سے کوئی بڑا ورلڈ کپ جیت کے آ رہی ہیں، یا میرے خیال سے کوئی بڑا وہ ایک بہت بڑا وہ ایک جو ہے کوئی امتحان سر کر کے آ رہی ہیں، یا میرا خیال ہے کہ وہ بہت بڑا کوئی الیکشن جیت کے آ رہی ہیں۔ یعنی وہ باپ سے ملنے گئی تھی، وہاں باپ نے اپنی پارٹی میں پارٹی مریم کو سنبھال دی اور پکڑا دی کہ آپ اس پہ اب آپ راج کریں، تو اب وہ واپس آ رہی ہیں۔ تو لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں ہمارے ایشیا کے لوگ غلام در غلام، نوکروں کے چاکر، چاکروں کے چاکر، تو وہ سارے اب پہنچیں گے ایئرپورٹ پر ان کو لینے کے لیے۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ بڑا خوشی کا مقام ہے، فخر کا بڑا مقام ہے، اور استقبال کریں، اور استقبال کیوں نہ کل چھٹی کر دی جائے، تاکہ ایک تو پہلی تجویز یہ ہے کہ آج مطلب چھٹی کر دی جائے ان کے آنے میں، تاکہ پوری قوم اپنی محبوب قائد کو ریسیو کر سکے۔ اور اگر پورے پاکستان میں چھٹی نہیں کی جا سکتی تو پنجاب میں تو اب ان کی اپنی حکومت ہے، نگران حکومت ان کی اپنی ہے، تو وہاں پنجاب میں چھٹی کر دیں، تاکہ پورا پنجاب اپنی قائد کو آرام سکون سے سویرے ناشتے کرے اور پھر ایئرپورٹ پر آ کے بیٹھ جائے۔ اگر یہ، اور یا پھر یہ کریں کہ جو استقبال کے لیے آئیں ان کے لیے اسپیشل آفر رکھیں کہ جو بھی استقبال کرنے آئے گا اس کو آٹے کا 10 کلو کا جو گٹو ہے یا تھیلا ہے وہ مفت دیا جائے گا۔ تو میرے خیال سے پھر کافی کراؤڈ آ جائے گا، کیونکہ آج کل آٹا جو ہے پاکستان میں ایک خواب ہوتا جا رہا ہے، تو آٹا لینے کے لیے تو کافی لوگ آ جائیں گے۔ اچھا، پھر اگر یہ آٹے والا بھی نہیں سلسلہ، تو پھر ایک آفر اور دی جا سکتی ہے کہ جو مریم نواز کو ریسیو کرنے آئے گا اس کے بجلی کے بل میں 50% ڈسکاؤنٹ کر دیا جائے گا، یا کٹوتی کر دی جائے گا، یا معاف کر دیا جائے گا۔ اچھا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مریم نواز کو لینے کے لیے آئے گا اور جو ریسیو کرے گا، جو 5 نعرے مارے گا وہاں اور بھنگڑا ڈالے گا ان کی گاڑی کے ارد گرد، اس کو ہیلتھ کارڈ دیا جائے گا۔
ویسے تو یہ ہے کہ پنجاب میں وزارت بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ اب اس طرح کی وزارتیں بانٹی گئی ہیں کہ محبوب پھیری والا اور منظور پاپڑ فروشی رہ گیا ہے، مقصود تو بیچارہ فوت ہو گیا، چپڑاسی جو تھا۔ تو خیر، یا پھر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، جو آئی ڈونٹ کیئر آئی ایم ایف سے لے کر فارگیو می آئی ایم ایف، آئی ڈونٹ کیئر آئی ایم ایف سے لے کر فارگیو می آئی ایم ایف والے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، ان کی سارے بیانوں اور تقریروں کی ایک سی ڈی مفت ملے گی جو بھی استقبال کے لیے مریم کے لیے آئے گا۔ تو کچھ آپشن دیں تاکہ جالے جو ہیں مریم نواز صاحبہ کے اپنی محبوب قائد کو، یعنی نیلسن منڈیلا کی بھی واپسی ہوئی تھی جیل سے نکل کے 27 سال بعد، ماؤ نے بھی جب لانگ مارچ مکمل کر وہ بھی اس کا بھی تھا، جب ملک فتح ہوتے امام خمینی بھی آئے تھے واپس پاکستان میں، تو مریم کی بھی واپسی ہے، تو پورے ملک کو جشن میں شریک ہونا چاہیے۔ لیکن کیا مریم نواز اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت یا اپنی پارٹی کی کھوئی ہوئی مقبولیت میں کوئی پازیٹیو کردار ادا کر سکتی ہیں، یا وہ کوئی مقبولیت واپس آ سکتی ہے؟ ویسے تو یہ چمپو چمار قوم ہے، ہم سارے نعرے مارنے والے ہیں، کوئی یہاں اخلاقیات کا قید ہے، اقلیت کو نکال کر سارے 2 نمبر کرپٹ بے ایمان لوگ ہیں ہم، اور کوئی اصول منطق اخلاقی ویلیو نہیں ہوتی، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کھوئی ہوئی مقبولیت کے لیے مریم نواز کو کچھ پل صراط پل کرنے پڑیں گے، کچھ پل صراط عبور کرنے پڑیں گے۔ جیسے ایک پہلا پل صراط یہ ہے کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے، نواز شریف صاحب پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں ڈیل اور ڈھیل کر کے، تو اب ان کو یقین دلانا پڑے گا اپنے پارٹی ورکروں کو اور اپنی پارٹی کو کہ اب کی بار جب اگر کوئی مشکل وقت آیا تو نواز شریف علاج کے بہانے یا سعودی یا لبنانی شہزادوں کی مرہون منت نہ جدہ جائیں گے نہ لندن جائیں گے، بلکہ یہیں رہ کے مقابلہ کریں گے۔ ورنہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے، نواز شریف صاحب کبھی جاوید ہاشمی کے ہاتھ میں پارٹی پکڑا کر، کبھی بھائی کے ہاتھ میں پارٹی پکڑا، آپ نکل جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کرنا پڑے گا کہ اب میرا ابا جان جو ہے نا، جو بقول ان کے کہ وہ امام خمینی ہیں، رہبر ہیں، قائد ہیں، قائد انسانی ہیں، وہ اب مشکل کا مقابلہ پاکستان میں کریں گے۔ دوسرا، جب اقتدار کا وقت ہوتا ہے، جب یعنی مشکل وقت ہوتا ہے، سارے شریف باہر بھاگ جاتے ہیں، اور جب اقتدار کا وقت ہوتا ہے سارے شریف آ جاتے ہیں۔ وہ جیسے حسن مرتضیٰ پیپلز پارٹی والے نے کہا تھا نا کہ یہ شریف بھی عجیب ہیں، جو ہی اقتدار کا وقت ہوتا ہے تو یہی آ جاتے ہیں، اور پھر وزیر اعظم بھی شریف ہونا چاہیے، وزیر اعلیٰ بھی شریفوں میں سے ہونا چاہیے۔ تو ایک پارٹی کو یہ بھی یقین دلانا پڑے گا مریم نواز کو کہ اب اگر کوئی ہمارا چانس لگا تو کوئی اور بھی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ یہ ویسے مشکل ہے۔ اچھا، پھر ہے بیانیہ جو دفن کر دیا، بیانیہ تھا سویلین بالادستی، وہ تو خیر ڈیل کر لی، اور جعلی میڈیکل رپورٹوں پر نواز شریف صاحب ڈیل کر کے چلے گئے، وہ بھی دفن ہو گیا۔ ووٹ کو عزت دو ان کا بیانیہ تھا، وہ عمران خان کی حکومت ہٹائی تو سندھ جو ہے، سندھ ہاؤس سجایا، جو منحرفین لوٹے لے لیے، باپ اگر عمران خان کو ووٹ دے گا تو وہ ناجائز ہوگا، ان کو باپ پارٹی ووٹ دے گی تو جائز ہوگی، ایم کیو ایم اور باقی اس کے علاوہ باپ پارٹی۔ پھر پنجاب میں حمزہ کو وزیر اعلیٰ بنوانے کے لیے علیم گروپ، ترین گروپ، وہ یعنی توڑے تحریک انصاف کے لوگ، تو ووٹ کو عزت دو بھی دفن ہو گیا۔ تو اب بیانیہ کیا ہوگا؟ بیانیہ ان کا جو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ کوشش کریں گے کہ عمران خان، جن باجوہ، جن فیض حمید، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس کھوسا، یہ سارے مسائل کے حل ہیں، سارے مسائل ان کی وجہ سے ہیں، سارے مسائل جو اس وقت حل نہیں ہو رہے وہ ان کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے پھس پھسا ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے والا بیانیہ ہے، یہ چلے گا نہیں، کیونکہ 4 ریٹائرڈ لوگ ہیں، 5واں میدان میں بیٹھا ہوا ہے عمران خان، تو چلے گا نہیں، تو لہٰذا کوئی بیانیہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے کارکردگی۔ ان کی سب سے بڑا تھا مسلم لیگ نون کا کہ ہم لائق ہیں، ہم اہل ہیں، ہم تجربہ کار ہیں، ہم جب آتے ہیں مسائل حل کرتے ہیں۔ اس مرتبہ 9.5 مہینے میں انہوں نے ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا، تو پرفارمنس والا ہاتھ بھی خالی ہے، پرفارمنس دکھانی پڑے گی۔ اچھا، پھر یہ سویلین ڈکٹیٹرز ہیں اندر سے، پہلی مرتبہ پارٹی میں بول رہے ہیں سعد رفیق بھی کہ ایک شخص عقل کل تھوڑا ہوتا ہے پارٹی کی، یہ جو پہلی مرتبہ سعد رفیق بول رہے ہیں کہ یہ جو باپ کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد بیٹا، بھائی بہن، یعنی یہ جو فیملی پالیٹکس ہے نا، جو ایک پارٹی کی، ایک خاندان کی پارٹی پر اور پوری جمہوریت پر قبضہ، یہ چیچک زدہ جمہوریت ہے۔ تو اب وہ بولنے لگ پڑے ہیں، اور سارے اور بھی لوگ بولے ہیں۔ تو
یہ سویلین ڈکٹیٹرشپ کا ان کو ختم کرنا پڑے گا، پارٹی کو کچھ دینا پڑے. سویلین ڈکٹیٹرشپ آپ دیکھیں کہ یہ لندن میں تھی تو نواز شریف نے حکم دیا، شہباز شریف نے آرڈر کیا، پوری پارٹی ان کے حوالے کر دی کہ پارٹی کو پتہ ہی نہیں چلا، کوئی پارٹی کا کوئی جنرل کونسل کا اجلاس بھی نہیں نقلی بلا کے ہوتا ہے نا کہ یہ بنے، وہ بھی نہیں بلایا، بلکہ ان کا اپنے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں صاحب بہادر راجہ صاحب، وہ بھی اب بار بار ان کو تانے دے رہے ہیں کہ کوئی نقلی پارٹی کے انتخابات ہی کروا لو، مذاق کے کروا لو، جو وہ کہہ رہے ہیں جو اپنی پارٹی کے انتخابات نہیں کروا سکتا اس نے باقی کیا تیر مارنے ہیں. اچھا، پھر ہے اپنے گھر کی لڑائیاں. پہلے تھا گڈ کاپ بیڈ کاپ، یعنی شہباز شریف صاحب پاؤں پڑتے تھے اور نواز شریف صاحب انقلابی ہوتے تھے اور شہباز شریف صاحب مفاہمتی ہوتے تھے. شہباز شریف صاحب راتوں کو ڈیلیں کرتے تھے اور نواز شریف صاحب باہر انقلابی بنے رہتے تھے اور اقتدار گھر میں رہتا تھا. اس وقت ان کا شہباز فیملی اور نواز فیملی میں باقاعدہ رفٹ ہے، باقاعدہ اختلاف ہے، باقاعدہ جھگڑا ہے، بڑا سیریس جھگڑا ہے. اور ایک کہا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز کے باہر جانے کی وجہ اور باہر رہنے کی وجہ، حالانکہ پنجاب میں اتنا کچھ ہوا، پر پرویز الہی کے خلاف پرویز الہی ڈی نوٹیفائی ہوئے، کورٹ میں معاملہ گیا، پرویز الہی نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا، حمزہ شہباز قائد حزب اختلاف تھے پنجاب اسمبلی میں لیکن وہ نہیں آئے. سنا جا رہا ہے کہ ان کو بڑے شدید اختلافات ہیں اور دو فیملیوں کے اب اختلافات ہیں. اس کو مریم نواز کو اس کو کیسے پر کرتی ہیں، فل کرتی ہیں. پھر ان کے بعد سب سے اہم کہ عمران خان جیسے مستقل مزاج، انتھک اور نڈر سیاسی حریف کا وہ کیسا مقابلہ کریں گی یا ان کے بیانیوں کو کیسے توڑیں گی. عمران خان جو حکومت سے نکلا تو یہیں، قاتلانہ حملے میں زخمی ہوا تو بھی یہیں، کیسز بنے تو بھی یہیں، نہ ڈیل نہ ڈھیل، ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے اور مسلسل ان کے لاہور میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس عمران خان کا کیسے توڑ نکالیں گی. تو آپ کو میں جلدی دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ ایک تو مشکل وقت آنے پر ان کو پارٹی کو یقین دلانا پڑے گا کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے نواز شریف نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے کہ اب نواز شریف نہیں نکلیں گے. دوسرا، اقتدار شریف، جب بھی اقتدار آتا ہے تو شریف آ جاتے ہیں آگے، اور جب اپوزیشن آتی ہے تو کبھی جاوید ہاشمی کو ماریں کھانے کے لیے، کبھی شاہد خاقان عباسی، تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ. تو اب ان کو یقین دلانا پڑے گا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تیسرا، بیانیاں، ان کو دوبارہ کوئی نیا والا جس پہ لوگ پیچھے لگ جائیں وہ بیانیاں نکالنا پڑے گا. چوتھا، پرفارمنس، ان کی پرفارمنس تباہی پھری پڑی ہے کہ اب وہ کیا دے سکتی ہیں اس مشکل وقت میں لوگوں کو، وہ دینے تب لوگ مانے، ورنہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت میں پھنسے لوگ بھلا ان کی صرف چکنی چپڑی باتوں سے تو نہیں رام ہوں گے. پھر اس کے بعد پارٹی کے اندر جو سویلین ڈکٹیٹرشپ ان کے خاندان کی ہے اس پہ ان کو پارٹی کے اندر جمہوریت کوئی 5% ہی لانی پڑے، حالانکہ ان کے اپنے مائنڈ سیٹ میں جمہوریت نہیں ہے مریم صاحبہ کے. تو اور پھر اس کے علاوہ اپنے گھر کی لڑائیاں جو ہیں ان کو سیٹل کرنا پڑے گا، اور پھر عمران خان کا مقابلہ. تو مریم نواز صاحبہ کافی پریشان ہیں. پچھلے دنوں جب وہ لندن جانے سے پہلے اسلام آباد میں ایک روحانی شخصیت کے گھر گئی تو جا کر بھی انہوں نے یہی بتایا، کیپٹن صفدر بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے یہی بتایا کہ میں ذہنی طور پر بہت پریشان ہوں اور حالات بہت صحیح نہیں ہیں میری حوالے سے. تو دعا کے لیے وہ آئی تھیں. تو اس کے علاوہ وہ روحانی شخصیت کے جو ارد گرد لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ تو اندر آ کے بیٹھ گئی ان کے ساتھ، لیکن جو باہر بڑے سینئر سیاستدان مسلم لیگ نون کے وہ ہاتھ باندھ کے باہر سردی میں ٹھٹرتے رہے. نہ مریم نواز صاحب نے ان کو کہا اندر آ جائے، نہ ان کی جرت ہے اندر آ جائے. یہ غلام ہے، ظاہر ہے، یہ بظاہر نام ہے، باقی سارے غلام ہیں. تو یہ تھا. اب مریم نواز آج پہنچ رہی ہیں، پوری قوم کو مبارک ہو کہ ایک بہت وہ جنگ پلاسی جیت کے، پانی پت کے لڑائی جیت کے، جہاد کر کے، ورلڈ کپ جیت کے آ رہی ہیں اور آئیں گی. اور مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں کہ آئیں گی مریم نواز اور لگ پتہ جائے گا. تو دیکھتے ہیں کیا لگ پتہ جاتا ہے. بہرحال بہت سارے پلسرات ہیں جنہیں عبور کرنے پڑیں گے. باقی گلاں دا کھٹیا کھاوے ہوں یہ نہیں چلے گا، کیونکہ اب وہ وقت گزر گیا کہ جب گلاں دا کھٹیا کھاتے تھے. سب کچھ برباد ہوا پڑا ہے مسلم لیگ نون کے لیے. دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. بالآخر اس کے بعد آنا ہے نواز شریف صاحب نے. اور اگر مریم کی یہ جو مریم صاحب کو لانچ کیا ہے مسلم لیگ نون نے، یہ کوئی 17ویں مرتبہ لانچ کیا ہے،
تو اسی طرح بلاول کی لانچنگ ہوتی رہتی ہے ہر چوتھے دن، آج 5ویں دن، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، آگے جو ہی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس وقت تک اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔